اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص، ماہر مضمون اردو، اور آپ دیکھ رہے ہیں جی اے اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ ہم نے بنیادی اردو گرامر جماعت اول تا ہشتم ویڈیو کے سلسلے کا آغاز کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو فعل کی اقسام کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پڑھاتے نہیں سکھاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں۔ تو آئیں شروعات کرتے ہیں۔ فعل کی تعریف: جس لفظ یا کلمے سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا کسی نہ کسی زمانے، ماضی، حال، مستقبل میں ظاہر ہو، فعل کہلاتا ہے۔ امجد نے خط لکھا، میں کھانا کھاؤں گا، مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ ان مثالوں میں لکھا، کھاؤں گا اور دے رہا ہے کہ کلمات جو ہیں وہ فعل ہیں۔ فعل کی اقسام بلحاظ زمانہ: زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 اقسام ہیں: فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی۔ فعل ماضی: فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پائے جائے۔ مثلاً مالی نے پودوں کو پانی دیا، میں نے اسکول کا کام کیا۔ ان مثالوں میں دیا اور کام کیا فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی کی اقسام: فعل ماضی کی مندرجہ ذیل اقسام ہیں: فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی استمراری، فعل ماضی شکیہ، فعل ماضی شرطی یا تمنائی، شرطیہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ فعل ماضی مطلق: فعل ماضی مطلق ایسا فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ تو موجود ہو لیکن یہ واضح نہ ہو کہ وقت تھوڑا گزر چکا ہے یا زیادہ۔ خالد آیا، روبینہ روئی، ثریا نے خط لکھا۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کی علامت نہ جو ہے دور کر کے کبھی صرف الف اور کبھی یا بڑھا دی جاتی ہے، جیسے بھاگنے سے بھاگ اور الف لگا دینے سے بھاگا، رونے سے رویا، کھانے سے کھایا۔ فعل ماضی قریب: ایسا فعل جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ ظاہر ہو، جیسے اسلم بھاگا، خالد آیا۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی مطلق کے بعد ہے لگانے سے فعل ماضی قریب بن جاتا ہے، جیسے اسلم بھاگا ہے، خالد آیا ہے۔ فعل ماضی بعید: ایسا فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، فعل ماضی بعید کہلائے گا۔ مثلاً سلمہ نے خط لکھا تھا، خالد آیا تھا۔ بنانے کا طریقہ: فعل ماضی کے بعد تھا لگانے سے فعل ماضی بعید بن جاتا ہے۔ فعل ماضی استمراری: جس میں گزرا ہوا زمانہ بار بار متواتر حالت میں پایا جائے، فعل ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ مثلاً اکبر پڑھتا تھا، صبا لکھتی تھی۔ اکبر پڑھ رہا تھا، صبا لکھ رہی تھی۔ بنانے کا طریقہ: مصدر کی علامت دور کرنے کے بعد یعنی نہ دور کرنے کے بعد تھا یا رہا تھا لگانے سے فعل ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ فعل ماضی شکیہ یا احتمالی: جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے، جیسے صبا نے خط لکھا ہوگا، خط آیا ہوگا۔ بنانے کا طریقہ: فعل ماضی مطلق کے بعد ہوگا لگانے سے فعل ماضی شکیہ یا احتمالی بن جاتا ہے۔ فعل ماضی شرطیہ یا تمنائی: جس میں گزرا ہوا زمانہ شرط یا تمنا کے ساتھ پایا جائے، فعل ماضی شرطی یا
تمنائی کہلاتا ہے۔ مثلا اکبر آتا، اصغر باغتا۔ بنانے کا طریقہ: مصدر کی علامت نہ دور کرنے کے کر کے تھا لگانے سے فعل ماضی شرطی یا تمنائی بن جاتا ہے۔ نمبر 2، فی الحال۔ فی الحال کی دو اقسام ہیں: فی الحال تمام، فی الحال جاری۔ فی الحال تمام میں موجودہ زمانہ یعنی حال کا زمانہ پایا جاتا ہے۔ مثلا لڑکی کتاب پڑھتی ہے، لڑکا بھاگتا ہے۔ بنانے کا طریقہ: مصدر کی علامت نہ دور کر کے تاء لگانے سے فی الحال تمام بن جاتا ہے۔ فی الحال جاری، اس میں موجودہ زمانے کا جاری ہونا پایا جاتا ہے۔ مثلا خالدہ خط لکھ رہی ہے، ماجد آ رہا ہے۔ فعل مضارع، فعل مستقبل۔ فعل مستقبل کسے کہتے ہیں؟ فعل مستقبل آنے والے زمانوں کو کہتے ہیں، یعنی فعل مستقبل جیسے وہ لکھے گا، میں جاؤں گا، میں پشاور جاؤں گا، میں خط لکھوں گا، ہم کھانا کھائیں گے، تو اس کی علامت آخر میں گا گے گی آتے ہیں۔ فعل مضارع، فعل مضارع یہ عموماً عربی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اب ہم اس کا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فعل مضارع حال اور مستقبل سے بننے والا زمانہ جو ہے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے میں خط لکھتا ہوں یا لکھوں گا، وہ پشاور جاتا ہے یا جائے گا۔ فعل امر جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے کھانا کھا، تو کھا، اٹھ، تو بیٹھ، مت رو۔ اور فعل نہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کام سے منع کرتے ہیں۔ خط نہیں لکھ، وہ خط نہیں لکھتا، تو کھانا نہیں کھاتا۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ نے NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا ہے۔ لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا اور آپ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔